السلام علیکم دوستوں، دا میسیج میڈیا یوٹیوب چینل پر روزانہ شام 8 بجے چلنے والے موٹیویشنل اسٹوریز کے پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ایک بہت زبردست واقعہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، پورا سننا ضرور۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ کو دا میسیج میڈیا یوٹیوب چینل کا یہ پروگرام پسند آ رہا ہے تو اسے دوسروں کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ چلیے واقعہ سنتے ہیں۔ ایک نیک شخص کسی بادشاہ کے پاس نصیحت کرنے کے لیے بیٹھا کرتا تھا، اور وہ ہمیشہ ایک جملہ بادشاہ کے سامنے بار بار کہا کرتا تھا: اچھے لوگوں کے ساتھ ان کی اچھائی کی وجہ سے اچھا سلوک کرو، کیونکہ برے لوگوں کے لیے ان کی برائی ہی کافی ہے۔ ایک جاہل درباری اس نیک آدمی کو دیکھتا اور بادشاہ کی اس سے قربت کو دیکھ کر حسد کرتا تھا، جلتا تھا، اور وہ ہمیشہ اس فراق میں رہتا تھا کہ کس طرح میں بادشاہ کی نگاہوں میں اس آدمی کی حیثیت کو گرا دوں۔ ایک مرتبہ اس حاسد نے ایک پروگرام بنایا، ایک پلان بنایا کہ کسی طرح میں اس نیک آدمی کو، اچھے آدمی کو بادشاہ سے دور کر دوں، چاہے مجھے اس کے لیے اس کے قتل کا پلان کیوں نہ بنانا پڑے، میں اس کے مرڈر کا ایک پلان بناؤں گا اور بادشاہ سے دور ہو جائے گا۔ ایک دن موقع سے فائدہ اٹھا کر کہ بادشاہ کے قریب وہ ابھی اچھا آدمی نہیں تھا، اس نے سوچا بڑا اچھا موقع ہے بادشاہ کے ذہن میں اس آدمی کے خلاف کچھ نہ کچھ بھرنے کا۔ قریب گیا بادشاہ کے، جا کر کہنے لگا: بادشاہ سلامت، یہ جو آدمی آپ کے پاس آ کر بیٹھا کرتا ہے یہ آپ کو بدبودار سمجھتا ہے۔ بادشاہ جھلملا اٹھا: کیا کہتے ہو تمہیں کس نے کہا کہ وہ میرے بارے میں یہ سوچتا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اطمینان سے رہیے، آرام کریے، میں آپ کو ابھی دلیل دیتا ہوں، دلیل سے یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب کل وہ آپ کے دربار میں آئے گا تو آپ اسے اپنے سے قریب کیجئے۔ اب جب وہ قریب آئے گا اور قریب کیجئے، جب یہ آپ کے قریب ہوگا تو دیکھ لیجئے گا کہ وہ اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لے گا تاکہ آپ کی بدبو سے بچ جائے۔ بادشاہ نے کہا: ٹھیک ہے، تم جاؤ، اسے میں خود دیکھ لوں گا۔ اب یہ سازشی آدمی جو بادشاہ اور اس نیک آدمی کے درمیان میں درار پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، یہ وہاں سے نکلا اور اس نیک شخص کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ اگلے دن ہمارے گھر پر آپ کی دعوت ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی دعوت کروں، آپ کا استقبال کروں، آپ کی میزبانی کروں۔ مجھے بڑی خواہش اور تمنا ہے کہ آپ بادشاہ کے قریب میں آ کر بیٹھتے ہیں، بادشاہ آپ سے اچھی اچھی باتیں سنتے ہیں، میری بھی آرزو ہے کہ میں آپ کو اپنے گھر بلاؤں اور دعوت کروں۔ وہ آدمی یہ سمجھا کہ یہ سچ بول رہا ہے، یہ سوچ کر وہ اس کے گھر گیا، اور جب وہ دعوت کے لیے گھر پر پہنچا تو اسے جو چیزیں کھلانی تھی کھلائی، ساتھ میں اسے لہسن بھی کھلا دیا۔ وہ نیک آدمی، وہ اچھا آدمی وہاں سے نکلا، اور یہ حاسد جانتا تھا کہ میرے پاس سے سیدھا یہ بادشاہ کے پاس پہنچے گا۔ اب وہ بادشاہ کے پاس گیا تو اپنی عادت کے مطابق بادشاہ سے کہنے لگا کہ اچھوں کے ساتھ اچھا سلوک کریے، کیونکہ برے لوگوں کے لیے ان کی برائی ہی کافی ہے۔ تو بادشاہ سلامت نے ان سے کہا کہ آپ تھوڑا سا قریب آئیے۔ تو وہ قریب آیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اور تھوڑا سا قریب آئیے۔ اب وہ قریب آنے کی بات سن کر اس خوف سے کہ کہیں بادشاہ لہسن کی بو سونگھ لے، بادشاہ کو تکلیف نہ ہو جائے، اپنی ناک پر ہاتھ رکھنے لگا۔ تو بادشاہ نے دل میں سوچا کہ وہ جو فلاں آدمی میرا درباری ہے وہ تو سچ کہا کرتا تھا، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ یہ سمجھتا ہے کہ آپ کے منہ سے بو آتی ہے۔ اب بادشاہ نے سوچا کہ اس کو تو سزا دینی چاہیے۔ بادشاہ نے اپنے ایک گورنر کو اپنے ہاتھ سے ایک خط لکھا۔ حالانکہ بادشاہ کی عادت یہ تھی کہ وہ کسی کے لیے اپنے ہاتھ سے صرف انعام دینے کا ہی فرمان لکھا کرتا تھا، لیکن اس مرتبہ اس نے اپنے اسسٹنٹ کو یہ بات لکھی کہ جب میرا خط لانے والا یہ شخص تمہارے پاس آئے تو اسے قتل کر دینا اور اس کی کھال میں بھوسا بھر کر میرے پاس بھیج دینا۔ اب یہ نیک شخص خط لے لیا اور دربار سے نکلا تو وہی سازشی اور حاسد انسان جو بادشاہ اور اس کے درمیان
دوری پیدا کرنا چاہتا تھا وہ اس سے راستے میں ملا. پوچھا کہ یہ خط کیسا ہے؟ تو نیک شخص نے عام دستور کے مطابق جواب دیا کہ شاید بادشاہ نے مجھے انعام لکھ کر دیا ہے. تو حاسد شخص نے کہا یہ مجھے دے دو. تو اس نیک آدمی نے کہا کہ بھئی یہ تو میرے لیے ہے، میں تمہیں کیوں دیوں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں یہ مجھے دے دو، یہ میرے لیے ہے انعام. تو اس نیک شخص نے خوشی خوشی یہ کہہ کر کہ ٹھیک ہے، اگر آپ لینا چاہتے ہو تو لے لیجئے، اس میں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے. پھر جب وہ شخص جو حاسد شخص تھا وہ خط لے کر وہ اسسٹنٹ کے بعد بادشاہ کے آفیسر کے پاس پہنچا تو اس آفیسر نے اس سے کہا کہ تمہارے خط میں یہ لکھا ہے کہ میں تمہیں قتل کر دوں اور تمہاری کھال میں بھوسا بھر کر بادشاہ کو بھیج دوں. تو اس حاسد شخص نے اپنے بارے میں موت کا فرمان سن کر پہلے خود تو پریشان ہوا، پھر کہنے لگا کہ دیکھو بھئی بات میری پہلے سن لو، آپ اللہ سے ڈرو میرے بارے میں، میرے سلسلے میں آپ یہ موت کا جو فرمان ہے وہ جاری مت کرو. ایک مرتبہ مجھے بادشاہ سے کانٹیکٹ کرنے کا موقع دے دو، ایک چانس دے دو، میں بھی کانٹیکٹ کر کے آپ کے سامنے کلیئر کر دوں گا کہ یہ میرے لیے ہے یا کسی اور کے لیے ہے. تو اس آفیسر نے کہا بادشاہ کا خط آنے کے بعد اس سے ہم میں کسی کی ہمت نہیں ہے کہ اس کے حکم کو پورا نہ کیا جائے، اور بادشاہ کے آرڈر کے سامنے ہم اپنی مرضی نہیں چلا سکتے. لہٰذا آفیسر نے اس حاسد شخص کو قتل کر دیا اور اس کی کھال میں بھوسا بھر کر بادشاہ کو بھیج دیا. پھر اگلا دن آیا تو پھر وہی نیک شخص حسب عادت بادشاہ کے پاس آیا اور اپنی بات دہرانی شروع کی کہ اچھوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو بادشاہ نے حیرت زدہ ہو کر اس سے پوچھا تم نے وہ خط کیا کیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ مجھے فلاں شخص ملا تھا، اس نے مجھ سے خط مانگا، میں نے اسے خوشی خوشی خط دے دیا. تو بادشاہ نے کہا اس نے تو مجھے بتایا تھا کہ تم کہتے ہو کہ میرے جسم سے بو آتی ہے، میرے منہ سے بو آتی ہے. تو اس نیک شخص نے جواب دیا خدا جانتا ہے میں نے تو ایسا نہیں کہا. پھر بادشاہ نے پوچھا تم نے اپنی ناک پر ہاتھ کیوں رکھا تھا؟ تو اس نے بتایا اسی شخص نے مجھے لہسن کھلایا تھا اور میں نے پسند نہیں کیا کہ آپ اس کی بو سونگھے اور آپ کو تکلیف ہو. تو بادشاہ نے اس وقت اس نیک آدمی سے یہ جملے کہے تھے تم سچے ہو، اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ جاؤ، برے آدمی کی برائی اسے پہنچ چکی ہے. دوستوں اور ساتھیوں، حسد کا عبرتناک انجام ہم نے ابھی سن لیا. یقیناً ہمارے معاشرے میں اس قصے کے حاسد کی طرح بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں مل جائے گی. کسی بھی انسان کی ترقی کو، کسی انسان کی خوبی کو، کسی انسان کے کمال کو ہم چھین نہیں سکتے. ہر ایک میں بہت سی خوبیاں ہیں، ہم میں بھی بہت ساری خوبیاں ہیں، آگے والے انسان میں بھی بہت ساری خوبیاں ہیں. ہم کسی کی خوبیوں کو دیکھ کر اس سے جلنے کے بجائے اپنے اندر کی خوبیوں کو تلاش کریں گے تو یقیناً اس جیسے تو ہم نہیں بن سکتے لیکن اس سے اچھے بن سکتے ہیں. اس لیے کہ وہ ہماری طرح نہیں بن سکتا اور ہم اس کی طرح نہیں بن سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ الگ ہے، میں الگ ہوں، وہ الگ ہے، ہم الگ ہیں. لیکن آج جو ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی جا رہی ہے اور مینٹلی ڈسٹرب ہم ہو چکے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کی طرح، اس کی طرح، اس کی طرح. میرے بھائیوں، اس کے اندر جو خوبی ہے وہ اللہ نے اس کو دی ہے. اس خوبی کو ہم اپنے اندر تلاش کرنے کے بجائے اس انسان کو اس کی خوبی کی وجہ سے ختم کرنے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے، اس کی خوبی وہ ختم ہو جائے، اس کا کمال ختم ہو جائے، اس نیت سے جو جذبے پروان چڑھتے ہیں اسی کا نام حسد ہے، جس کے بارے میں رحمت دو عالم حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے فرمان موجود ہیں، جس میں سے ایک بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ انسان کا حسد اس کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے سوکھی لکڑی آگ کو کھا جاتی ہے. اسی لیے زندگی میں کبھی بھی کسی انسان کو دیکھ کر حسد نہیں کرنا چاہیے. ہاں، رشک کرنا جائز ہے، اور وہ رشک کیسا کہ اللہ پاک نے اس کو اتنی اچھی اچھی نعمتیں دی، اتنی صلاحیت دی، وہ بڑا براڈ مائنڈ ہے، وہ بڑا ٹیلنٹڈ ہے، وہ بڑا جینیس ہے، اس کے اندر تو خوبیوں کا ایک انبار لگا ہوا ہے. اے پروردگار، مجھے بھی اس کی خوبیوں کی طرح عطا فرما دیجئے، اسے اور ترقی دیجئے، مجھے بھی اس جیسا بننے کی توفیق دے دیجئے. پھر اس کے لیے ہمت کر کے محنت کرنا یہ رشک ہے اور یہ غلط نہیں. بجائے اس کے ہم
وہ جیسا ہے اس کے بعد سے وہ نعمت چھن جائے، وہ خوبی چھن جائے، وہ ایسا اچھا نہ رہے، وہ خوش نہ رہے، ہم سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ ہم انسان ہیں اور انسان خدا نہیں۔ خدا کے فیصلے ہوتے ہیں، انسان کے فیصلے نہیں ہوتے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ اس نیک آدمی کی خوبی کو ہم اپنانے کی کوشش کریں کہ اس آدمی کی جان بھی بچ گئی اور مقام بھی مل گیا اور بادشاہ کی نگاہ میں اس کا مرتبہ بڑھ گیا کہ یہ تو بڑا اچھا آدمی ہے۔ اور وہ جو آدمی حسد کی آگ میں جل رہا تھا، اس شخص کے پاس اگرچہ یہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ نیک نہیں تھا، سمجھدار نہیں تھا، چاہتا، کوشش کرتا، محنت کرتا، نیک بن جاتا اور اس آدمی کی طرح خود کو بنا لیتا، بادشاہ سے قریب ہونے کا راستہ اسے مل جاتا، لیکن اس نے غلط راستہ چنا کہ وہ اس آدمی اور بادشاہ کے بیچ میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کیا۔ نتیجہ کیا ہو گیا؟ اپنی جان بھی چلی گئی اور جو حیثیت تھی وہ تو پوری ختم ہو گئی، بادشاہ کی نظر میں بھی ایک برا آدمی ثابت ہوا۔ دوستوں اور ساتھیوں، دو طرح کا ہمارے سامنے راستہ ہے، ایک حسد کرنے والے اس حاسد کا اور ایک وہ نیک آدمی کا۔ ہم کس کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں؟ آپ بھی سوچئے، میں بھی سوچتا ہوں۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، کل پھر ملیں گے ایک نئے واقعے اور ایک نئے سبق کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔